نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بیت اللہ شریف کے باہر ایک چوراہے پر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے۔ اور مار رہے ہیں عمار بن یاسر کو، ابو جہل پٹائی کروا رہا ہے۔ بڑے بڑے مشرکین جو ہیں مکے کے، وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، عمار بن یاسر کو مارو، عمار بن یاسر کی پٹائی کرو، کھال ادھیڑو۔ بھائی کیا بات ہو گئی؟ کیونکہ عمار کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ واقعات آج آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے عاشق کداں دا ہوندا ہے۔ عاشق نچن والا ہوندا ہے یا کچھ اور ہوندا ہے؟ ہاں، جنہاں دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ان لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے۔ عاشق کیسا ہوتا ہے رسول اللہ کا؟ آج کل تو عاشق اس کو کہتے ہیں نا جو چمکتا ہو، چمکتا ہو، ذرا بہترین دیگیں اتروائے، شور مچائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے عشق کر کے دکھایا۔ عاشق ہوتا کیسا ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے ہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدعان، امیہ، ابو لہب، اس کے بیٹے مار رہے ہیں عمار بن یاسر کو کہ تو کس طرح مسلمان ہو گیا؟ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لے آیا؟ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ امیہ کون ہے جی؟ امیہ وہ ہے جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے، بلال اس کے غلام ہے۔ اب جب مالک آگے آگے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے غلام پیچھے پیچھے جائے گا۔ ابو جہل نے جب دیکھا امیہ گزر رہا ہے اور بلال ساتھ میں ہے تو اس نے امیہ کو آواز ماری کہ یہاں آؤ، یہ لڑکا ہے عمار بن یاسر، ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا، یہ مان ہی نہیں رہا، اس کو بہت دیر سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، تم ایک کام کرو، یہ جو تمہارا غلام ہے بلال، یہ تو دیکھو کتنا 6-7 فٹ کا تکڑا جوان ہے، 20-22 سال کی اس کی عمر ہے، اس کا جسم کتنا توانا ہے، یہ تو دیکھنے کے اندر پورا وحشی لگ رہا ہے، تو اس کو کہو کہ یہ درہ اٹھائے اور عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑے۔ اب جب امیہ بھی بدماش تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جب اس کے پتہ لگا عمار بن یاسر مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے، میرے غلام کو چاہیے کہ اس کو مارے، تو اس نے فوراً حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو مارو۔ اب دار ارقم میں جہاں تبلیغ ہوتی تھی وہاں سب لوگ آتے تھے، اکٹھے رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے۔ عمار کو پتا ہے کہ بلال مسلمان ہے، بلال کو پتا ہے عمار مسلمان ہے، لیکن ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، ان بڑے بڑے گنڈوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ بلال بھی مسلمان ہے، ان کو نہیں پتا۔ امیہ نے کہا حضرت بلال کو، بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار بن یاسر کو مارو،
عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ بلال کو چاہیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے کچھ کہنا پڑے تو جائز ہے، لیکن عاشقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی جان لینا چاہتا ہو اور نعوذ باللہ اس سے گستاخی کروانا چاہتا ہو تو ہماری 1450 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو گوارا نہیں کیا، جان دینے کو گوارا کیا ہے۔ ساری چیزیں مسئلے سے نہیں ہوا کرتی۔ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل میں آیا بلال کو چاہیے یہ درہ اٹھائیں اور میرے 2-4 مار دیں، لیکن کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا تھا یار شاید بلال نے اگر یہ کام نہ کیا تو پھر کیا حالات ہو جائیں گے ابھی۔ تو امیہ نے کہا نا جب حضرت بلال کو کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور مارو عمار کو، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جھکے زمین سے، جب درہ اٹھایا عمار بن یاسر کے بالکل قریب تھے تو انہوں نے آہستہ سے سرگوشی سے کہا تو بلال یار 2-4 مار دے، کوئی بات نہیں 2-4 مار دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے مورخین نے لکھا ہے کہ عمار بن یاسر کی طرف دیکھا بڑی محبت سے اور پھر درہ گھمانے لگے ہوا میں تیز تیز، اور پھر اپنا چہرہ ابو جہل کی طرف کیا، جدھر عتبہ کھڑا ہے، جدھر ولید کھڑا ہے، جدھر مکے کا گورنر کھڑا ہے، جدھر دشمن فوجوں کا سپہ سالار کھڑا ہے، جدھر بڑے بڑے بدماش کھڑے ہیں، اور اس درے کو تیزی سے گھما کے ابو جہل کے منہ پہ مارا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ عمار اکیلا، میں بلال بھی محمد الرسول اللہ کا غلام۔ جنادہ عشق صادق ہے، ایسے عشق کی داستان لکھی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے جب ان کو پتہ لگ گیا کہ بلال بھی مسلمان ہے، جس درخت سے عمار بن یاسر کو باندھا ہوا تھا اسی کے ساتھ بلال کو باندھ لیا، بلال کو مارتے ہیں، بلال کی چھاتی پر گرم ریت ڈالتے ہیں، بلال کے گلے میں پھندا ڈالتے ہیں، بلال کو بچے دروں سے مارتے ہیں، بلال کو ایک گھوڑے کے ساتھ باندھ کے مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے، بلال کو زخمی کیا جاتا ہے، بلال کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے کفر نے زور لگایا کہ بلال محمد رسول اللہ کا نعوذ باللہ ساتھ چھوڑ دے، دنیا کا کفر ہار گیا، سیدنا بلال مؤذن رسول بن کے آج پوری کائنات میں چمک رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں۔ ایک دن مار کھا کے نا جب گلیوں میں چلتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے اللہ احد، تو لوگ مارتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لیتا ہے، اپنے رب کا نام کیوں لیتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ یار بلال تو روز مار کھاتا ہے تو یہ زور زور سے کیوں کہتا ہے، چپ رہے، دل میں ہی تسبیح کر لے۔ تو حضرت ابو بکر کے کہنے پہ 2 دن چپ رہے، تو تیسرے دن پھر زور زور سے بولنے لگے، مار کھانے لگے۔ ابو بکر نے کہا کیا بات ہوگی؟ وہ فرمایا اور جب تک اللہ کا نام زور سے نہ لوں اور پھر تشدد نہ ہو تب تک لطف ہی نہیں آتا ہے، لطف ہی نہیں آتا۔ ایک دن گھر پہنچے، والد نہیں تھے، ایک خود ہیں، والدہ ہیں، 2-3 بہنیں اور غلام ہیں، حبشی ہیں، کالے ہیں، غریب ہیں۔ ایک دن گھر پہنچے تو ماں نے ایک بات کہی، ماں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، مطلب یہاں کے لوگ ہمیں مارتے بہت ہیں، ظلم بہت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس لیے ظلم کرتے ہیں۔ قربان جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا، تربیت یافتہ تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسسٹنٹ تھے نا،
محمد رسول اللہ کے خادم خاص تھے نا، مؤذن رسول بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیزہ بردار بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے انچارج بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے۔ تو جب مار کھا کے گھر پہنچے، ماں نے کہا کہ بلال ایسا ہے، ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے، تو اپنی ماں کو نا دونوں کندھوں سے پکڑا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے نا، ان سے تربیت حاصل کی تھی۔ اپنی ماں کی طرف پیار سے دیکھا، آنکھوں میں دیکھا، فرمایا امی سچ سچ ایک بات تو بتا، وہ تجھے یہ بات سمجھائی کس نے؟ ماں کی گود میں پلے نا، ہر بندہ اپنے، جس طرح ماں باپ بچوں کو جانتے ہیں، بچے بھی تو ماں باپ کو جانتے ہیں نا، کہ ہمارے ماں باپ کس حد تک سوچتے ہیں، ہمارے ماں باپ کتنی طاقت رکھتے ہیں، کتنی وسعت ہے ان کے پاس۔ فرمایا اماں یہ بات تجھے سمجھائی کس نے؟ تو ماں نے جو بات کہی نا، وہ سن کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم گئے۔ فرمایا بیٹا وہ آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر پہ، ابو جہل آیا تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، یہ ان لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں جو مکے کے کہتے کواتے گورنر تھے، جن کے کپڑوں کے اوپر اگر کبھی کسی غریب کا پیر آ گیا تو اس غریب کی گردن اتاری گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر کر کے بتا رہا ہوں جنہوں نے چھوا چھوت کا ڈنڈورا مکے میں پیٹ رکھا تھا، جو اپنے علاوہ کسی کو بیت اللہ میں گھسنا نہیں دیتے تھے، جو اپنی چمڑی کے علاوہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، جو غلاموں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہمارے بچے تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اتنے مغرور تھے کہ کبھی نیچے کو دیکھا ہی نہیں۔ مکے کا گورنر ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، امیہ، ابو لہب۔ تو اماں نے کہا بلال آج وہ آئے تھے، سارے جتنے چودھری ہیں ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، گزارش کی، سارے چودھریوں نے آ کے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ بلال کی ماں خدا کے لیے اس بلال کو مکے سے باہر لے جا، یہ تو گلی کوچوں میں بازاروں میں اللہ احد اللہ احد کہتا پھرتا، ہم تو مارتے مارتے تھک گئے، اب ہم پریشان ہو گئے، تو خدا کے لیے اس کو لے جا۔ جب اماں نے یہ بات کہی نا، اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا، جھوم کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا اماں جی آج ہم کامیاب ہو گئے، یہ وہ بدترین دشمن ہے جو کبھی ہمیں انسان تسلیم نہیں کرتا تھا، ان کا میری ماں کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کے ہیں، رسول اللہ سے بڑا عشق ہے، صحابی ہیں، چھوٹے سے صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گلی میں کھڑے رہتے ہیں، بڑا محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روز آتے، ایک دن کسی نے کہہ دیا کس حد تک جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا جان بھی حاضر ہے۔ کسی نے کہا کہ اچھا اپنے باپ کی گردن بھی اتار دے گا؟ تیزی سے اٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی، نکالی اور دوڑتے ہوئے نکلے کہ ہاں، فرمایا ابھی کر کے دکھاتا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا پکڑو پکڑو اس کو، یہ تو خدا نہ خواستہ چلا ہی جائے گا، اتنا عشق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عشق جو ہے وہ اپنی ہڈیاں جلا کے اس کا سیک محسوس کیا جاتا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ عشق کرتا ہے، زبان سے جتلانے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق کی جو داستان ہے یہ اپنے تن کا بالن بنا کے تحریر کی جاتی ہے، یہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتی۔
یہ چھوٹا بچہ نبی علیہ السلام اس سے روز ملتے ہیں، روزانہ ملتے ہیں، تو 1-2 سال بعد اچانک کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام روز ملنے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے جب ایک دن، تو ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، چھاتی پہ ہاتھ رکھا، اور چلتے ان کے والد کو کچھ کہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابو یہ کیا کہہ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں بیٹا تیرے مطلب کی نہیں۔ فرمایا نہیں ابو بتاؤ، میں گھبراتا نہیں ہوں۔ فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ میرا طلا جو ہے آج چلا جائے گا اللہ کے پاس واپس، مغرب کے آس پاس یہ چلا جائے گا، جب اس کا انتقال ہو جائے مجھے خبر کرنا، میں خود آؤں گا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اس بچے کا عشق دیکھیں، ادب دیکھیں۔ اس نے کہا ابو وہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا، اور آپ میرے انتقال کے بعد ان کو خبر دینے نہ جانا، کیونکہ اگر میرا انتقال رات کو ہوا اور رسول اللہ آرام کرتے ہوئے تو کالی کملی والے کے آرام میں خلل پڑے گا۔ آپ بنا بتائے مجھے دفن کر دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل نہ ہو۔ انتقال ہوا، رات کے پہلے پہر ہوا، تدفین جنازہ ہوا، تدفین ہوئی، رسول اللہ کو خبر نہیں دی گئی، صبح کو پتہ لگا۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اس کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا نا، سیدنا حبیب بن زید جب مسلمہ قذاب کے دربار میں پہنچے اور رسول اللہ کی چٹھی اس کو دینے لگے، اس نے غرور سے کہا کہ تم خود پڑھو، اور جب حبیب بن طلحہ نے پڑھی اس میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے قذاب کے نام۔ اب قذاب تو بدماش کو کہتے ہیں، قذاب جھوٹے کو کہتے ہیں، قذاب گنڈے کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، جھوٹے نبی کو غصہ آ گیا، اس وقت کہنے لگا یہ اپنے لفظ واپس لو جو تم نے اس میں پڑھے ہیں۔ سیدنا حبیب بن طلحہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ نے لکھ دیا ہو قیامت آ سکتی ہے، وہ لفظ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان لفظوں پہ ایک بات یاد آئی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جا رہا تھا تبلیغی جماعت میں، تو پوچھا حضرت اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اپنے گھر جاؤں گا، کیا کروں؟ فرمایا بس بیٹا 2 کام نہیں کرنا زندگی میں، ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، ایک رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ گھبرا گیا، کہنے لگا استغفار نعوذ باللہ۔ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا جو چاہو وہ ہو جائے، جو چاہو وہ ہو جائے، یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کچھ چاہتا ہے اور چاہے کہ جیسے چاہتا ہوں ویسے ہی ہو جائے، تو کبھی یہ کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتے ہیں بس ویسے ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ طاقت کسی کو نہیں دی گئی۔ اور فرمایا جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو کہہ دیا وہ حق ہے، جو کہہ دیا وہ سچ ہے، جو کہہ دیا وہ قرآن کی آیتوں کی طرح مقدس ہے، جو کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے آخری فیصلہ ہے۔ یہ اگر صرف اللہ نے کسی کو عطا فرمائی تو صرف محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی۔ رسول اللہ کا کہا ہوا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب کوئی بات کرو اور کسی بات پہ اڑ جاؤ اور پھر پتہ لگے کہ غلط ہے تو اپنی بات واپس لے لو، کیونکہ جو بات پتھر پر لکیر ہے وہ صرف رسول اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ تو مسلمہ قذاب نے حبیب بن طلحہ کو کہا کہ واپس لے لو لفظ، اور فرمایا یہ تو رسول اللہ نے کہہ دیے واپس نہیں ہوتے۔ جلاد کو بلایا، جلاد کو بلایا، کہنے لگا یہ جو قاصد ہے، حالانکہ دنیا میں قانون ہے، جو سفیر ہوتے ہیں، جو امبیسڈر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں، جیسے مرضی حالات خراب ہو جائیں کبھی کسی امبیسڈر کے خلاف کچھ قدم نہیں اٹھایا جاتا، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اس کے باوجود اس بدماش نے جلاد کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ جو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کھڑے، ان کا ایک ہاتھ کاٹو۔ تو چنانچہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں. اب پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب بتا تیرا کیا خیال ہے, یہ لفظ بدلے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور فرمایا تو ہل گیا, میں مسجد نبوی میں تھا, رسول اللہ نے تجھے خط بھیجنا تھا, میں بیٹھا اپنی چھاوڑی میں سے, چھاوڑی میں کھجوریں بیچتے تھے, اپنی کھجوریں بیچتا ہوں, مسجد نبوی میں پہنچا, رسول اللہ نے پوچھا کون ہے جو قذاب تک میرا خط لے کے جائے؟ تو حضرت حبیب بن زید ہڑبڑا کے اٹھے, فرمایا یا رسول اللہ میں جاؤں گا. منہ میں سے 2 کھجوریں نیچے گری. کسی صحابی نے کہا کہ ارے بھلے مانس تھوڑا انتظار کر لیتا. فرمایا اگر انتظار کرتا تو میری جگہ کسی اور کا نمبر نہ آ جاتا. تو بادشاہ کو کہنے لگے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے 6-7 بچے ہیں, اور ان میں سے 1-2 تو ایسے جو ابھی زمین پر رڑتے ہیں, چل نہیں سکتے. فرمایا جب میں گھر سے چلا تو میرے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ذمہ داری پہنچانے کا شوق تھا. میں تو رسول اللہ کے حکم کے شوق میں اپنے بچوں تک کو ملنا بھول گیا, میں تو ان کی پرواہ نہیں کی. تو مجھے اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. اس نے جلاد کو کہا کہ دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو, تو جلاد نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. پھر پوچھا آپ کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تیرا دماغ خراب ہے, جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ان کا خیال تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ان کا نہیں خیال بدلا جا سکتا. اور جن کے اگر بدلتے ہوں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوتے, وہ منافق ہوتے ہیں, بے ایمان لوگ ہوتے ہیں. پھر اس نے جلاد کو کہا کہ بازو جو ہے کندھے سے کاٹو. سیدنا حبیب بن زید کا بازو کندھے سے کاٹا گیا. پھر پوچھتا ہے خون نکل رہا ہے تیزی سے. فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہی خیال ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. پھر دوسرا بازو کاٹا, پھر پیر کاٹے, گر گئے زمین پر, جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. اور حبیب بن زید میں جب تک روح باقی ہے وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ نے کہا بس وہی سچ ہے. دنیا کی کوئی طاقت کسی ایمان والے کی رگوں سے رسول اللہ کا حکم نہیں نکال سکتی. اتباع اس کو کہتے ہیں, اتباع اپنے عمل سے تیار کی جاتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, مسجد نبوی کی بھی توسیع ہوئی, حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا. تو جب بارش ہوتی تھی تو پرنالے کا پانی گلی میں گرتا تھا, لوگوں کے چھینٹے پڑتے تھے. پرانی چھتیں آپ نے شاید دیکھی ہوں, ہم نے دیکھی اپنے گھروں میں, ان کو مٹی سے لیپا جاتا تھا, بیچ میں توڑی ڈال کے. پرانے دور میں جو چھتیں بنتی تھی جب بارش ہوتی تھی تو مٹی گارا سارا کچھ ہی گلی میں آتا. تو کسی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ تھے, فرمایا ساری دنیا میں تم انصاف کرتے پھرتے ہو, یہ نمازی آتے مسجد نبوی میں یہ پرنالہ لگا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گھر کے باہر, اور یہ سارے چھینٹے ہمیں پڑتے ہیں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ گئے ہوئے تھے کہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ان کے گھر, اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ پرنالہ اکھاڑ دیا ہاتھ سے. فرمایا حضرت عباس کو بولنا کہ چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں کہیں بھی لگا لیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے واپس آئے, کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت وہ امیر المومنین نے آپ کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا. تو مسکرائے, فرمایا کوئی بات نہیں, ابھی آئے گا خود لگا کے جائے گا. فرمایا ابھی آئے گا خود لگا کے جائے گا. عمر کا فیصلہ, جس نے بادشاہوں کو اس لیے سزا دی کہ تم نے غلام کے تھپڑ کیوں مارا, جس نے اپنے بیٹے کے درے لگوائے ہوں, جس نے اور خالد ابن ولید اور بڑے بڑے مجاہدین جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا, ذرا سی بات کے اوپر ان کو نوٹس بھیجا ہو, جس سے کیسر و کسرا کے بادشاہ تھراتے ہوں, جو 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہو, جس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا. عباس نے فرمایا کوئی بات نہیں, ابھی عمر آئے گا خود لگا کے جائے گا اس پر. سننے والا بھی بڑا حیران ہوا, اچھا عمر آئیں گے, ان کے سامنے تو جلدی کوئی بولتا نہیں ہے, وہ مسلمانوں کے جاؤ جلال والے خلیفہ ہیں.
مسجد نبوی میں گئے, نماز پڑھی ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بات چھیڑ دی. جیسے حضرت عباس ملے, فرمایا حضرت آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی, آپ سے تو ایسی توقع نہیں تھی کہ گھر کی چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں, آپ نے پرنالہ اس طرف لگوایا, اب جس طرف سے مسجد نبوی میں لوگ آتے ہیں. عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں عمر بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے, اب کیونکہ یہ سڑک بڑی بن گئی, راستے بڑے ہو گئے, اب ادھر سے لوگ آنے لگتے, ضرورت تھی تم نے اکھاڑ دیا, اچھی بات ہے. میں بھی بہت دفعہ سوچتا رہا کہ اس کو اکھاڑ دوں, لیکن قصہ یہ تھا کہ جب میں یہ گھر بنا رہا تھا تو ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور مجھے کہنے لگے چچا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا گھر تعمیر کر رہا ہوں. فرمایا چچا میں بھی کچھ اپنے ہاتھ سے کر دوں. تو یہ پرنالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتنالہ اپنے ہاتھ سے لگایا, اس لیے میں تو جب سے یہی سوچتا رہا کہ آقا کے ہاتھ سے لگا ہے, اس کو اکھاڑوں یا نہ اکھاڑوں. عمر نے جب یہ بات سنی اٹھ کے کھڑے ہوئے, رونے لگے. فرمایا حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چیٹے پڑتے ہیں پڑھتے رہے, ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ کی اتباع فرض ہے. اونٹ پر بیٹھ کے گئے تھے پرنالہ اکھاڑنے, لیکن اب خود گئے, اپنے کندھوں پر امیر المومنین نے حضرت عباس کو کھڑا کیا اور اس پرنالے کو واپس اسی جگہ لگایا. فرمایا جو محمد الرسول اللہ نے کر دیا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جو بات نبی علیہ السلام نے کر دی, عمر نے کہا نا ایک دن, عمر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کو خطبہ دینے لگے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, آئے اور دیکھا اتنے بھی نوخیز تھے, دیکھا خطبہ دے رہے ہیں, اپنے نانا کی یاد آ گئی. فرمایا نیچے اترو میرے نانا کے ممبر سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نیچے اترے. فرمایا شہزادے, فرمایا تم اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے خطبہ دو. فرمایا میرے تو نانا کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے. فرمایا اچھا نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں, ہمارے نانا کے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ. اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کے رسول اس طرح کا ہوتا ہے. ایک دن سحر دوپہر سمجھتے ہیں, دوپہر کے 2-2:30 بجے جب تیز آندھی چلتی ہے, ریت کی جب گرمی شدت کے ساتھ ہوتی ہے, اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی اور سب کو بلا کے کیا کہتے ہیں, فرمایا جب میں چھوٹا تھا میرے باپ نے کہا کہ ان 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ. میں نے اونٹوں کو لائن میں لگایا, جب پہلا اونٹ کھڑا کیا تو دوسرا ہل گیا, دوسرے کو کھڑا کیا 5واں ہل گیا, 5واں درست کیا, تیسرا نکل گیا. تو میرے ابا نے ایک زور سے چپت لگائی کہ عمر تیرے سے 5 اونٹ لائن میں نہیں لگائے جاتے. فرمایا آج میں اتنے بڑی زمین کا امیر المومنین ہوں, یہ میری اوقات کی بات نہیں, یہ تو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا. نبی علیہ السلام نے کہا نا جنگ کے موقع پہ, فرمایا لاؤ اپنے گھر سے جو مال ہے لے کے آؤ. تمام صحابہ لے کے آئے, اور جب ابو بکر آئے نا, جب ابو بکر آئے تو حضرت محمد رسول اللہ کو جبریل نے پہلے آ کے بتا دیا. جبریل جب آئے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے دیکھا جبریل یہ ٹاٹ کے کپڑے کیوں پہنے؟ جبریل کو رسول اللہ نے پوچھا یہ ٹاٹ کے کپڑے کیوں پہنے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا جو دوست ہے نا ابو بکر, جب آپ نے کہا کہ اپنے مال لے کے آؤ گھر سے تو سارا کچھ ہی لے آیا, اور جب چلنے لگا تو ان کا لباس قیمتی تھا وہ بھی مال غنیمت میں دے دیا, ٹاٹ پہن لیے. جب ابو بکر نے ٹاٹ پہنا, اللہ نے حکم دیا کہ آج سارے فرشتے ٹاٹ پہنو, اور اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے. اللہ نے سلام بھیجا ہے اسے. اب حضرت ابو بکر جب آئے تو رسول اللہ نے کیا پوچھا؟ پتہ ہے معاملہ, پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا. پھر بھی حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے؟ عمر بھی موجود ہے, عمر کیا لائے؟ عثمان بھی موجود ہے, کیا لائے؟ یا رسول اللہ اتنے 100 اونٹ, اتنے 100 اناج کی بوریاں. عمر سے پوچھا یا رسول اللہ جتنا کل سرمایہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جتنا کل سرمایہ, ساری جائیداد, سارے جانور, سارے اناج, سارے غلام. فرمایا یا رسول اللہ کل سرمایہ کا آدھا کر دیا. آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں, آپ نے مانگا ہے, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اور حضرت عمر سوچ رہے تھے, فرماتا ہے کہ میں سوچے آج اگے نکل جانا ہے, آج اگے نکل جانا ہے مترانے. اتنا زیادہ مال لائے, ہر چیز آدھی کر دی. فرمایا آج دیکھتے ہیں ابو بکر کیا لے کے آتے ہیں.
تو جب عمر سے پوچھنے کے بعد رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنا کچھ تھا، جتنی جائیداد تھی، جتنے جانور تھے، جتنا مال تھا، جتنے کپڑے تھے، جتنے غلام تھے، جتنا اناج تھا، یا رسول اللہ سب کا سب، سارا کچھ 100% یا رسول اللہ آپ کی خدمت کے اندر پیش ہے۔ اور فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ قربان جاؤں ابو بکر پر۔ اور فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے تاریخ طے کی ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام اسی لیے قائم ہے۔ میں اکثر بتایا کرتا ہوں یہ مساجد، یہ بڑے بڑے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑی دینی تحریکیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ جب تک رسول اللہ سے عشق جو ہے وہ جنون کی حد تک قائم رہے گا، اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین بنا رہے گا، کیونکہ عشق ہی تو ہے جس نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کئی لوگ، کئی غیر مسلم دوست بھی کئی بار تانا مار دیتے ہیں کہ تم کون سا پیدائشی مسلمان ہو، مان بھی لیتے ہیں اس بات کو۔ ہمارے پاس تو سرمایہ نہیں تھا، ہمارے پاس تو عزت نہیں تھی۔ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ نا جی، 1000 سال 2000 سال پیچھے جاؤ، آؤ مکے کی دھرتی پہ جاؤ، کون ہے جو بلال کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو بھی بیت اللہ میں چلا جا؟ لوگ کہتے ہیں کالا ہے، حبشی ہے، یہ نہیں جائے گا اندر۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اسامہ اور ابو بکر صدیق ایک تھالی میں کھا لیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، اسامہ غلام ہے، کالا ہے، اس کی کیا ہمت ہو سکتی ہے کہ ایک بالکل خوبصورت آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، ہمارے پلے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ دنیا نے ہمیں انسان ماننے سے انکار کیا، ہمارے پاس تو جو عزتیں ہیں، ہمارے پاس جو محبتیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے جو پیار ہے، ہمارے پاس جو لوگوں کو برابری کا پیغام ہے، ہم جو غریبوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، ہم جو ظالم کے سامنے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے، ہم جو ہر ایک درد مند کے ساتھ اس کا درد بانٹتے ہیں، ہم جو اکٹھے ہو کے اللہ کے آگے سر بہ سجود ہوتے ہیں، یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پورے قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ سے عشق کرو، پورے دین کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ سے عشق کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں گے تو چلو پھر رسول اللہ کا کہنا مانو۔ تم کہتے ہو اللہ سے محبت ہے، چلو رسول اللہ سے محبت کرو۔ جب تک رسول اللہ سے وفاداری نہیں ہو سکتی تب تک کوئی عشق کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تمہیں ایسی بات نہ سمجھا دوں کہ زندگی کا ذائقہ آ جائے، مزہ آ جائے زندگی میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا بس پھر جس سے بھی محبت کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو، جس سے بھی محبت کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی اس کا رنگ ہو، کوئی اس کی ذات ہو، ہم نے یہ سمجھ کے محبت کرنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے والے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ظالم کا جواب دینے والے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نفرت کی بجائے محبت کو تقسیم کرنے والے۔ جو عمل کریں وہ اس نیت سے کریں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا کے لیے، اگر اس نیت کے ساتھ کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ دلوں میں جانتا ہے عشق کو۔ عشق کیا ہے؟ رسول اللہ سے عشق کیا ہے؟ رشوت کے پیسے سامنے پڑے ہوں لینے بھی آسان ہوں، حرام کے پیسے سامنے پڑے ہوں لینے بھی آسان ہوں، زنا کی تیاری ہو کرنا بھی آسان ہو، ٹھگی مارنے کی تیاری ہو کرنی بھی آسان ہو،
بدکاری کا ارادہ ہو اور کرنے کا موقع بھی ہو، گناہ میسر آ جائے، طاقت بھی ہو گناہ کرنے کی، اس موقع پہ آ کے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کہ مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، جب یہاں پر انکار کرتا ہے تو یہ سگنل وہاں پہنچتا ہے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے بات کو آپ؟ ایسے نہیں سگنل پہنچنا، ایسے تو لاؤڈ اسپیکر پہ شور مچایا جا سکتا ہے، قورمہ حلوہ بریانی کھلائی جا سکتی ہے، وہ تو یہاں سے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہاں سے بات پہنچنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں جو کچہری لگتی ہے نا روزانہ، جہاں فائلیں پیش کی جاتی ہے امت کی، وہاں تو یہاں سے بات پہنچنی ہے۔ تو پہلے اپنے کردار کو مضبوط کیجئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو تھا وہ ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یا رسول اللہ ان کو بتاؤ کہ میں ان سے راضی ہوں کیونکہ یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ ہماری زندگی کا معیار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ دل میں اللہ نے میٹر لگا دیا ہے، جو بددیانتی آتی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیجئے۔ تو اس کا مطلب آپ عاشق ہیں رسول اللہ کے، آپ عاشق ہیں رسول اللہ کے۔ اگر بددیانتیاں کیے بھی جا رہے ہیں، بلے شاہ کی ایک بات مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں بات ختم کی، فرمایا نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آ کی کیتی جانے۔ اپنی نیت کو پاک کر کے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات پڑھیں۔ انسان کی قوت فتح میں نہیں ہوتی، انسان کی قوت اپنے عقیدے پر قائم رہنے سے ہوتی۔ ظاہری طور پر کوئی بھی بندہ طاقت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصل طاقت وہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے پر قائم رہے، بندہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔ تو دعا بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔